السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات حمداں ثناواں خوبیاں بڑایاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زبر ریت دے ذرات تو زیادہ پانی دے قطرات تو زیادہ ہواما دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام من امام الانبیاء اجمل الانبیاء آسان الانبیاء اکرم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرہ دی پاکیزہ ہستی تھی انتہائی ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام بزرگوں دوستوں بھائیوں ساتھیوں عزیزوں نبی کریم علیہ السلام تو ایک شخص نے سوال کیتا کیف علمت انکا نبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے دسو کہ تو کو کیویں پتہ لگے کہ تساں اللہ دے نبی ہو تساں کیویں سمجھے یا تواڈے علم وچ اے بات کیویں آئی ہے یا تساں کیویں محسوس کیتے کہ تساں اللہ دے نبی بن چکے ہو نبی کریم علیہ السلام نے اس سوال کرن والے دے سوال دے جواب اندر ارشاد فرمائے کہ میں ایک نہیں بیٹھا ہویا آمین کہ ایک فرشتہ میرے سجے پاسے دائیں طرف اور ایک فرشتہ میرے کھبے پاسے بائیں طرف اور دوئے فرشتے آپس ایک دوجے نال ہم کلام ہن اور ایک دوجے کی نے پوچھ دے ہن ہوا کیا یہ ہستی ہے کیا یہ شخصیت ہے کیا یہ جوان ہے یہ ذات ہے جن دی طرف اللہ تعالیٰ نے سا کو بھیجے زمین و آسمان دے درمیانی خلائج موجود ایک فرشتے نے جواب دیتے جی یہی ہستی ہے جن دی طرف اللہ رب کائنات نے سا کو بھیجے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے والی نے دوہیں دائیں بائیں باہن والے فرشتے پوچھے بھئی اللہ تعالیٰ نے ساری کیا ذمہ داری لائی ہے، اللہ نے ساری کیا ڈیوٹی لائی ہے؟
اسا کیوں آئے ہیں اور کیا حکم ہے؟ نبی کریم علیہ السلام فرمیندن انہاں کو زمین و آسمان دے درمیانی خلائے جران علی فرشتے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ساری ڈیوٹی اور ذمہ داری لائیے کہ اسائیں ہستی اقدس دا وزن کرنے، لہذا نبی کریم علیہ السلام فرمیندن میرا وزن کیتا گئے، ترازو قائم کیتا گئے، تلاوڑا ترازو دے ہیک پلڑے نبی کریم علیہ السلام فرمیندن دا افراد بلہا دیتے گئے، دا بندے رکھ دیتے گئے، تے مد مقابل دوسرے پلڑے نبی کریم علیہ السلام فرمیندن میں کو حکم ہوئے اور میں بہ گیا، میں کو بلہا دیتا گیا۔ ترازو تلاوڑا او بھی سارے تصور ہے شاید اے آسی کہ جی میں دنیا دے دکانے تے موجود ہونن ترازو نہیں، چونکہ جیڑی ہستی ہے اقدس دا وزن کیتا وینا پیا این ہستی دے نال دی کائنات اس کوئی ہستی موجود نہ ہائی، ایویں جس ترازو دے اندر نبی کریم علیہ السلام دا وزن کیتا وینا پیا اون ترازو دے نال دا بھی کوئی ترازو کائنات اس موجود نہ ہائی۔ نبی علیہ السلام دی شان دے مطابق آن دے مطابق ترازو دا اہتمام کیتا گئے۔ نبی علیہ السلام فرمایا میرا وزن کیتا گئے دا بندے دے مقابلے، فرمایا زن تو ہوں میں انہا دا بندے کے وزنی ہو گیا، ول میرے مقابلے 100 بندہ بلہا دیتا گئے، فرمایا زن تو ہوں بے میا میں 100 بندے کے بھی زیادہ وزنی ہو گیا۔ نبی علیہ السلام فرمایا میرے مقابلے 1000 بندہ بلہا دیتا گئے اور وزن کیتا گئے، فرمایا کہ میں انہا 1000 بندے کے بھی وزنی ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام فرمائے وہ 1000 بندے اللہ پلڑا ایویں اتے چویا کھڑا ہا کہ میں کو خطرہ ہا کہ بندے میڈے اتے گھر نہ پومن تے اے ڈگ نہ پومن تے ڈھائے نہ پومن، یعنی اتنی کیفیت ہے کہ 1000 بندے دے موجودگی دے باوجود بھی انہاں دا پلڑا اتے چویا کھڑا اور میں نبی کریم علیہ السلام دا پلڑا تلے ہا، اللہ نے میرا وزن زیادہ بڑھائے اور زمین و آسمان دے درمیانی خلائج رہن والے فرشتے آئے کہ بھئی وزن دا سلسلہ بند کرو، جیڑی ہستی دا وزن پہ کرن دیو تسائیں ہستی کو وزن نہیں کر سکتے، تول نہیں سکتے، دنیا کائنات دی کوئی ایسی چیز نہیں جیڑی نبی کریم علیہ السلام دے وزن دا مقابلہ کرے، بلکہ ان فرشتے آئے کہ اگر ساری امت کو چاکیں، پوری امت کو چاکیں، نبی کریم علیہ السلام دے مقابلے پلڑے چکر رکھ دیتا ونجے تے پوری امت رل کے بھی نبی کائنات دے وزن دا اور عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ امت اچ اولیاء، امت اچ فقہا، امت اچ آئمہ کرام، محدثین اعظام، امت اچ تبع تابعین، امت اچ تابعین، امت اچ صحابہ کرام، امت اچ اللہ دے ولی لوگ، پوری امت اگر پوری امت دی انسانیت، پوری امت دے لوگ اگر چاہ کے اٹھا کے نبی علیہ السلام دے ترازو دے مقابلے آلے پلڑے چ رکھ دیتے ونجن تے پوری امت بھی نبی پاک دے وزن دا، آپ دی عظمت دا، آپ دے مقام دا اور آپ دی نبوت اور ختم نبوت دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ نبی علیہ السلام نے اس سوال دے جواب اندر فرمائے کہ اتھوں میں کو پتہ لگے کہ میں اللہ دا نبی ہوں۔ اساڑے نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے بڑی عظمت دیتی ہے، آپ کو اللہ نے بڑا وزن دیتے ہیں، آپ کو اللہ نے بڑا مقام دیتے ہیں، آپ کو اللہ نے بڑی حیثیت دیتی ہے۔ خود آپ نے فرمایا فضلت علی الانبیاء کہ اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء کرام دی بنسبت میں محمد کریم علیہ السلام کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ قرآن مجید نے بھی گواہی دیتی ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، انبیاء کرام اور جڑے رسول اللہ دے بھیجے ہوئے انہاں رسولان دے وچ اللہ تبارک و تعالی نے بعض کو بعض تے فضیلت دیتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں کو انبیاء کرام دے مقابلے چ این انداز نال بیان نہ کرو
کہ اللہ تعالیٰ دے نبییں دی شان اچ کوئی کمی واقع ہوئے نہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام دی فضیلت، آپ دی برتری، آپ دی عظمت اپنے فن اچ اور اپنی خاصیت اچ اللہ نے منفرد رکھی ہے۔ ہر نبی اچ اللہ نے ایک انفرادی خوبی رکھی ہے جیڑی بھی کہیں نبی اچ کہنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ بن کے آئے، باقی تو صفی اللہ دا لقب نہیں پا سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ بن کے آئے، ایک خلیلی اللہ جڑا منفرد اعزاز رہا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کھاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیمی گھن کے آئے، کلیم اللہ بن کے آئے، یہ جڑی کلیمی دا اعزاز ہاں انفرادی، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کھاتے ہیں۔ سب نبی اچھے ہیں، سب نبی اچھے، خلیل اچھا، کلیم اچھا، مگر ان سب سے ہے مکے کا در یتیم اچھا۔ ہر نبی یہ چلنا نے خوبی رکھی ہے، لیکن امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام اوصاف حمیدہ دا اور تمام خوبیاں دا اللہ نے مرقع بڑھائے، اللہ نے امام کائنات کو مجموعہ بڑھائے۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے بڑیاں خوبیاں نیچا، آپ دی پہلی خوبی، آپ دی پہلی فضیلت، آپ دی دوجی فضیلت، آپ دی تریجی فضیلت مختصر جیں وقت قرآن مجید دی سیر کرا کے میں اجازت چاہساں کہ اللہ نے حبیب کبریا جناب رسول کریم علیہ السلام کو اللہ نے کتنا فضیلتہ نیچا جو شاید باقی انبیاء کرام علیہ السلام موجود نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر پہلی فضیلت بیان فرمائی، جتنا نبی روئے زمین تے تشریف فرماؤے، جتنا پیغمبر، جتنا رسول، حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ نبی تک سارے نبیوں کو نبی بناون والا اللہ کریم، سارے نبیوں کو نبوت عطا کرنے والا اللہ کریم، سارے اللہ دے برگزیدہ بندے ہیں، سارے فضیلت والے بندے ہیں، سارے عظمت والے بندے ہیں۔ اللہ نے انہاں کو نبوت دے تاج پوائے، اللہ نے انہاں کو رسول بنائے، لیکن انہاں دی جڑی نبوت آئی، انہاں دی جڑی رسالت آئی، انہاں دا جڑا پیغمبر بننا وہ اللہ کریم نے ایک خاص علاقے واسطے، خاص قوم، حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی قوم، نوح علیہ السلام کو اپنی قوم واسطے، یہ پہلی فضیلت ہے سارے امام کائنات دی۔ تھوڑا جی غور کرے سو، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو حکم ایک وقت یک وقت کئی انبیاء کرام تشریف فرما ہوندے ہیں مختلف علاقہ جاتے ہیں۔ جیڑا نبی بھی آئے اپنی قوم میں یا قوم، لفظ یا قوم قرآن گواہی دے دے، بے شمار مقامات سے اللہ نے تھوڑا ادھا والیم کھول دے، باقی سب ٹھیک ہے۔ جنہیں ڈبے لگے نے نا انہاں ساریاں دی آواز اگر کھول جائے تو پھر تو گجراں لے کسی دی آواز سمجھ نہیں آنی سوائے سون دی آواز دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرمائے حضرت نبی کریم علیہ السلام دی فضیلت، سارے نبی یا قوم دا خطاب چاہ کے آئے، اپنی اپنی قوم واسطے آئے، سارے نبیوں دی نبوت جڑی آئی محدود آئی، جڑے ویلے امام کائنات دیواری آئی، جناب رسول کریم علیہ السلام دیواری آئی، اللہ نے یا قوم دا لفظ نہیں ذکر کیتا۔ اللہ نے امام کائنات کو فرمایا میرے پیغمبر جی پروردگار، فرمایا اپنی زبان کھولو تے فرما لے ہو، باقی نبیوں بھی فرمایا اور تساں بھی فرما لے ہو جی اللہ میں کیا فرماواں۔ اللہ فرمائے دے قل، آکھ لے ہو میرے نبی، قل فرما لے ہو میرے محبوب، قل فرما لے ہو میرے محبوب جی اللہ کیا فرماواں۔ فرمایا سارے نبی یا قوم دا خطاب کرنے ہیں، سارے نبی یا قوم آدین، لیکن جڑے ویلے تواڈی نبوت دیواری آئی ہے تساں مکے آ جاندے نبی بن کے نوے آئے، صرف مدینے آ جاندے نبی بن کے نوے آئے، صرف عربیاں دے نبی بن کے نوے آئے، صرف عجمے دے نبی بن کے نوے آئے، صرف مہاجرین دے نبی بن کے نوے آئے، صرف انصار دے نبی بن کے نوے آئے، صرف کالیاں دے نبی بن کے نوے آئے، صرف گوریاں دے نبی بن کے نوے آئے۔ قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ
الیکم جمیعا، اے میرے محبوب تساں فرما لیو سارے نبی جڑے ہیں اپنی قوم واسطے نبی بن کے آئے ہیں، سارے نبی اپنی اپنے علاقے واسطے نبی بن کے آئے ہیں، اسا تو آپ کو اعزاز عطا فرمائے سے، اسا تو آپ کو فضیلت عطا فرمائی سے، تو سا قوم واسطے بن کے نوے آئے، خاص طبقے دے نبی بن کے نوے آئے، خاص جنس دے نبی بن کے نوے آئے، خاص مخلوق دے نبی بن کے نوے آئے، یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ توڑے پاس رواج کوئی نہیں سبحان اللہ کہہ رہا، توڑا اصل مزاج میں جان دا، جدوں میں شیر پڑھاں گا یا کوئی خطیب شیر پڑھے گا نا پھر تسی جاگو گے۔ قرآن تے سبحان اللہ کہنا تو توڑے واسطے صحیح نہیں ہے، توڑے نزدیک قرآن ختمہ تے پڑھے آ جاندہ ہے، کلہ تے پڑھے آ جاندہ ہے، فوتکیاں تے پڑھے آ جاندہ ہے، اتھے تو پھر سر سٹ کے بہی دا ہے نا، کہو نا سارے سبحان اللہ۔ قرآن مجید دی جڑے والے آیت میں ختم کراں پڑھ لواں تو کوئی بندہ چوپ نہ روے، قرآن سن کے اللہ دی تعریف کرنی چاہیے کہ نہیں؟ بولو بھائی، اللہ تعالیٰ نے فرمائے میرے محبوب دی پہلی فضیلت ہے کیڑی؟ سارے نبییں دی نبوت محدود آئی تے امام کائنات دی نبوت لا محدود آئی، یہ پہلی فضیلت۔ سارے نبی اپنی قوم دے نبی بن کے آئے ہیں، لیکن امام کائنات نبی کریم علیہ السلام ساری کائنات دے نبی بن کے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اور مقام دے فرمایا، اللہ فرمائے دے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا للناس، اے میرے محبوب اساں تو کو مبعوث فرمائے سے، لیکن خاص طبقے واسطے نہیں، خاص علاقے واسطے نہیں، ساری کائنات دے لوگوں واسطے اے اللہ نے نبی کو فضیلت عطا فرمائے، بڑیاں فضیلتیں نا آپ دیاں، بڑے مقام ہیں آپ دے، لیکن میں مختصر شارٹ اپنے جیڑا وقت میں کو دیتا گئے ان دے اندر ہی تو آپ صرف ذکر پیغمبر کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہاں۔ یہ پہلی فضیلت ہے، سارے نبییں دی نبوت محدود تے امام کائنات دی نبوت عالمگیر تے لا محدود۔ اگلے لفظیں تے غور کر، اللہ پاک نے کتنا بڑا اعزاز عطا فرمائے۔ قرآن مجید چلا نے جتنا نبییں دا ذکر فرمائے، جیڑے نبی کو اللہ نے آواز دیتی ہے، جیڑے نبی کو اللہ نے آواز دیتی ہے، جیڑے پیغمبر کو اللہ نے خطاب فرمائے، اللہ نے ذاتی نہ کر کے پکارے، ہر نبی دیواری اللہ نے ذاتی نہ کر کے پکارے۔ حضرت آدم علیہ السلام دیواری آئی، اگرچہ اللہ نے اپنے ہاتھ نال بنایا، اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائی آئی، لیکن اللہ نے ذاتی نہ کر کے پکارے۔ اللہ فرمائے دے وَقُلْنَا يَا آدم اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، حضرت نوح علیہ السلام دیواری آئی، 950 سال دارسا اللہ دی توحید بیان کریں دے رہ گئے، لیکن والوی اللہ نے جدہ آواز دیتی ہے، ذاتی نہ کر کے آواز دیتی ہے، یا نوح انہو لیس من اہلکا، حضرت ابراہیم دیواری آئی، اللہ نے سارے لوگیں دا امام بنایا، انی جائلک للناس اماما، اللہ نے خلیل بنایا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے بڑی عظمت عطا فرمائی ہے، بڑیا ازمائشہ دے کے اللہ نے پاس کیتا، لیکن جڑے ملے حضرت ابراہیم دیواری آئی، اللہ نے یا کر کے پکاریا، حضرت موسیٰ دیواری آئی، کلیمی علیہ اعزاز دے باوجود اللہ نے آواز دیتی تھی، یا موسیٰ کر کے آواز دیتی، حضرت عیسیٰ دیواری آئی، یا عیسیٰ کر کے آواز دیتی، اللہ نے سارے انبیاء کرام، سارے نبییں رسولیں پیغمبریں کو جڑے ملے آواز دیتی آئی، بولو کیویں آواز دیتی؟ یا کو ذاتی نہ صدقے، ذاتی نہ پکار کو، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا آدم، اللہ نے ذاتی نہ، یا زکریہ، یا ذاتی نہ کر کے اللہ نے پکاریے،
جڑے ویلے امام کائنات دی واری آئی، جڑے ویلے بدر الدجا شمس الضحیٰ در یتیم سرکار مدینہ تاجدار ختم نبوت امام اعظم امام کائنات جناب رسول کریم علیہ السلام دی واری آئی، اللہ پاک نے ذاتی نہیں پکاریا. توجہ میرے بل رہے بھئی، یا محمد اللہ نے بولو بھئی، اللہ نے یا محمد کر کے نہیں سجا. قرآن مجید جل تعالی نے امام کائنات دے ذاتی نام محمد کو محمد کہہ دیو، او کہہ دیو یار محمد صلی اللہ محمد 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 بڑی شان والا بڑی شان والا بڑی آن والا محمد کا نام توڑے دشمن علام انہاں دے دوئے ہوٹ جبیاں پہ پاویں محمد. بڑے عجیب بندے ہوئے تو سب اللہ تو کو حج تے لے جاوے مکہ مدینے لے جاوے پھر کبو سبحان اللہ چلو نہ آنکھو کوئی گل نہیں گزارا ہو جاسی پر نبی پاک دی ذات اقدس تے درود واسطے زبان نہیں ہلاؤ گے پھر گزارا نہیں ہونا. جناب محمد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم علیہ السلام دا ذاتی نام کیے بلا سارے بولو. ہونٹ مل جان گے ٹھنڈ پہ جائے گی سینہ منور ہو جائے گا. ایک واری ہر بندہ اپنے پیغمبر دا نام لوے جناب بولو بھئی جناب محمد میرے نبی دا ذاتی نا قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے 4 مقامات امام کائنات دا ذاتی نام ذکر کیتا. کتنے مقامات ہیں بولو بولو سارے میں جلدی مکان لگا. کتنے مقامات ہیں 4 مقامات ہیں. اللہ نے کسے جگہ جیوی محمد تو پہلے حرف یا ذکر نہیں فرمایا. اور ذرا سنو قرآن اللہ فرمے دے وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل. وما محمد یا محمد نہیں ذکر ہویا. قرآن مجید دا دوجا مقام اللہ تعالیٰ فرمے دے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یا محمد نہیں. تیسرا مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذاتی نام کو ذکر فرمایا نزل علی محمد وہو الحق من ربهم. لفظ محمد نام محمد اسم محمد لیکن یا محمد نہیں آیا. چوتھا مقام ذرا سنیے ایمان تازہ کیجئے. اللہ پاک نے چوتھے مقام تے میرے نبی دا نام ذکر فرمائے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکان سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. محمد الرسول اللہ. 4 مقامات اللہ نے امام کائنات دا ذاتی نام ذکر فرمائے جناب محمد لیکن یا محمد کر کے نہیں پکارے. یا محمد کر کے نہیں پکارے. ادھر دیکھو سورۃ الحجرات سورۃ الحجرات نبی علیہ السلام قیلولہ کر رہے سن. دن دا وقت سی تے ایک بندہ باہروں آ کے آوازاں دے رہے ہیں اخرج یا محمد باہر آؤ یا محمد. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اپنے آوازاں تھلے نہیں کر دے تے انج بلا رہے ہیں جی میں آپس سے ایک دوجہ نو بلایا جاندہ ہے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. میرے محبوب اگر انہوں نے توانو انج بلایا جی میں ایک دوجہ نو بلایا جاندہ ہے میں اللہ انہوں نو سمجھ بھی نہیں لگن دیاں گا تا انہوں دے سارے اعمال برباد کر دیاں گا. یا محمد کر کے پکارنا اے ارشاں والے رب نو اچھا نہیں لگدا. اے ادب نہیں اے عشق نہیں اے محبت نہیں.
اے گستاخی ہے جنہیں یا محمد کر کے پکارے آسی میرے اللہ نے کیا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اے جڑے لوگ آوازاں پست رکھ دینے اللہ تعالیٰ انہاں تے راضی ہے انہاں واسطے خیر ہے تے فرمایا جڑے اچھا بولی جا رہے ہیں یا محمد کہندے جائیں اے اگر چپ کر جاندے انتظار کر جاندے انہاں واسطے بہتر سی یا محمد جنہیں بلایا سی اللہ نے کیا اعمال برباد کر دیا تو آئیں تے اسی نہیں کہندے یا محمد اللہ نے بھی نہیں کیا یا محمد قرآن مجید 4 مقامات محمد تو پہلے حرف یا رب نے ذکر نہیں کیتا اللہ بلا رہے ہیں اللہ اپنے محبوب قرآن دے 30 پارے اللہ نے اپنے پیغمبر تے نازل فرمائے اللہ نے بلایا تو ہوئے گا یا اللہ کی میں بلایا سی اپنے پیغمبر نو کی میں بلاندا سے یا محمد تا ذکر نہیں اللہ تعالیٰ فرمین دے آسان جڑے بلے سڑیں دے آسے پکریں دے آسے آواز رہیں دے آسے والے کیا کریں دے آسے جنہ نال پیار ہوئے انہاں دے تخلص بھی زیادہ ہوندن لقب بھی زیادہ ہوندن انہاں دے نام بھی زیادہ ہوندن اساں جڑے بلے آواز لے ہوا اساں سڑیں دے آسے یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدسر اساں جڑے بلے سڑوں آساں دے آسے یا ایوہ الرسول جڑے بلے اساں سڑوں آتے آدے آسے یا ایوہ النبی انا ارسلناکا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الاللہ بإذنہ و سراجا منیرا اچھی کہہ دے ہو ایک باری پھر کہہ دے ہو پہلی فضیلت کوئی بھی میرے نبی دے وزن دا مقابلہ نہیں کر سکتا دوجی فضیلت سارے نبیوں دی نبوت محدود ہیں تو ساڑھے پیغمبر دی نبوت بولو عالمگیر لا محدود تیسری فضیلت ہر نبی کو اللہ نے ذاتی نہ کر کے آواز دیتی ہے جڑے ویلے امام کائنات دیواری آئی ہے اللہ نے ذاتی نہ کر کے نہیں آواز دیتی اللہ نے تخلص اللہ نے لقب القاب کیسے کیسے رب نے کیے عطا تاہا کہیں پکارا یاسی کہیں کہا یاسی کہیں کہا اللہ پاک نے میرے پیغمبر کو عظمت دیتی ہے اے فضیلت دیتی ہے جڑی بھی کئی نبی دے کھاتے سے نہیں ہے آخری باتاں ذرا غور کرے آجے اللہ نے بڑی عظمت عطا فرمائی ہے جتنا نبی روئے زمین تے تشریف فرماؤ ہے اللہ نے کہیں نبی کو آسمانہ دی سیر نہیں کروائی سیر تو سارے دی ہوئی ہے لیکن اپنے اپنے اندازے چوئیے اپنے اندازے چوئیے انج سمجھ لو آدم علیہ السلام دی جبل نور تے سیر ہوئی ہے حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی تے سیر ہوئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بعد چکھیج پنگوڑے چ بے کے سیر ہوئی ہے حضرت اسماعیل علیہ انج سمجھ لو اللہ نے انہوں بھی خاص اس انداز دے معاملات اندر مبتلا کیتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی چھری دے تلے گردن رکھ کے سیر ہوئی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نو اللہ پاک نے یوسف جدا کر کے صبر دے کے سیر کروائی حضرت یوسف نو اللہ نے کنویں چ بھیج کے سیر کرائی حضرت موسیٰ نو کوہ طور تے سیر کرائی سارے نبیاں دی سیر دا اپنا انداز آئی جڑے ویلے امام کائنات دیواری آئی ہے جناب رسول کریم علیہ السلام دیواری آئی ہے جی میں آپ دا مقام اچھا میں آپ دی سیر بھی اچھی آئی ہے اللہ نے سیر کتنا کرائی ہے اللہ قرآن مجید فرمائے دے سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو آسماناں دے اٹھے سدرۃ المنتہا تے جنتی سیر کروائی اے نبی کریم دی فضیلت ہے اے امام کائنات دا مقام ہے اگلے لفظات غور کرے آجے
ہر نبی دے بعد کوئی نہ کوئی نبی آیا ہے، ہر پیغمبر دے بعد کوئی نہ کوئی پیغمبر، لیکن جڑے ویلے سارے پیغمبر دی واری آئی ہیں لوڑا تھوڑا رب نے مکا دیتی ہیں، بس بس ہون توڑے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، بس توڑے بعد ہون کوئی نبوت نہیں آئے گی، بس بے پردہ نو پردہ مل گیا ہے، بس بے ادبہ نو ادب مل گیا ہے، ساری کائنات دے لوگاں واسطے پیغمبر ہو تو توڑے آنال لوڑا تھوڑا مک گئیاں نے، اے میرے نبی کریم دے فضائل نے، اے آپ دی عظمت، پھر شفاعت کبرا، پھر لواء الحمد، پھر سفارش اللہ دے ہاں، پھر جنت دا بوہا کھلنا، پھر قیامت الدن سب تو پہلے قبر دا کھلنا ہے، اے سارے اعزازات نے فرمایا میں محمد بھی ہاں، میں احمد بھی ہاں، میں ماہی بھی ہاں، میں عاقب بھی ہاں، میں عاشر بھی ہاں، اللہ نے نصر تو بالرعب، اللہ نے میرا روب بھی بدھایا ہے، حضرات میرے پیغمبر دی رب نے اتنی فضیلت بنائی ہے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے کہیں پوچھا نبی کریم دا اخلاق کردار کوئی شے سانو بھی دسو، فرمایا کیا تساں قرآن نہیں پڑھیا؟ جاؤ قرآن مجید دی تلاوت کرو، پورا قرآن نبی دی عظمت اور شان بیان کردہ ہے۔ آخری گل تے میرا پیغام سارے ادھر دیکھے آئے، اتنی بڑی فضیلت اتنی بڑی عظمت رب نے دیتی کیوں ہے؟ ہون آخر چلا فرماندہ ہے اے بھی فضیلت ہے میرے محبوب دی، او لوگوں سن لو گجرہ والا والے ہو دنیا والے ہو، جیڑا میرے مصطفیٰ دا نہیں وہ میرا نہیں، اے فضیلت ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، میرے رسول دی اطاعت اور تابعداری جڑا کرے گا سمجھ لو انہیں اللہ دی اطاعت کر لئی، تے جنہیں میرے رسول دی اطاعت نہ کی تھی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اگر تسی میرے محبوب دی پیروی کرو گے محبت بھی کروں گا تے میں تواڈے گناہ بھی معاف کر دیاں گا۔ یعنی ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، گل سنو بھئی تواڈا ایمان ہی تاں بنے گا جدوں تسی میرے نبی دے بن جاؤ گے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تسی ہر حال وچ فیصل میرے پیغمبر نو بناؤ گے تاں میں تواڈیاں عبادتاں قبول کراں گا، ورنہ نہیں۔ وہ حوض کوثر تے نبی پاک تشریف فرمان تے لوگ آئے تے اللہ تعالیٰ نے دیوار کھڑی کر دیتی، اللہ سونے ہیں میرے نہیں لوگ آ رہے سن، فرمایا انہوں نے تواڈے بعد تواڈے دین نو تبدیل کر دیتا سی، حوض کوثر دے مستحق نہیں، فرمایا میں بھی کہاں گا سوکن سوکن لمن غیر آبادی، چلو پرا ہو جاؤ، جنہوں نے میرے دین نو تبدیل کر دیتا ہو ایک پاسے ہو جائے دفع ہو جائے۔ قیامت والے دن او دی عزت ہے جڑا پیغمبر دا ہے، قبر چ اونوں سکھ ملے گا جڑا پیغمبر دا بن جائے گا، نماز روزہ حج بھی او دا قبول ہوئے گا جڑا پیغمبر دا بن جائے گا۔ اے فضیلت ہے میرے پیغمبر دی، جڑا میرے پیغمبر دی تابعداری کرے گا او دے واسطے دنیا آخرت دیاں بھلایاں نے، جڑا نافرمانی کرے گا اللہ انہوں تباہ و برباد کر دے گا۔ لا الہ الا اللہ کہن دا بھی فائدہ اس ویلے ہوئے گا جڑے ویلے محمد الرسول اللہ نو منیں گے، عظمت بھی منیں گے، ذات بھی منیں گے، بات بھی منیں گے، مقام بھی منیں گے، احترام بھی منیں گے، فضیلت بھی منیں گے، پیغام بھی منیں گے۔ اللہ سانو تابعدار بنائے، پیغمبر دا سچا امتی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔